حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کے اندر جو چھپے ہوئے ہیرے موتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، اور جو رسمی باتیں ہیں ان سے بچا جائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ افراد کے اندر شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جن کو ذمہ داریاں سونپیں، قائدانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنایا گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے تھے، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا احمد، میں احمد ہوں، انا الحاشر، وفی روایت انا المقفی، انا نبی التوبہ نبی الرحمہ، کہ میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں، اور قیامت کے دن لوگوں کو میرے قدموں پر میرے جھنڈے تلے جمع کیا جائے گا، اور میں نبی التوبہ ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احمد ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی؟ اور پھر میں نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی التوبہ ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف جن کلمات کے ساتھ کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر آپ کی جماعت نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ایسے کلمات کہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قبولیت نصیب ہوئی کہ جس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں استغراق رکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
ہر لمحہ یہ فکر رہتی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ بڑھ بڑھ کر مجھ سے کیسے راضی ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کی کن کلمات کے ساتھ تعریف کروں کہ آسمان کے رب کو وہ کلمات بھائیں اور پسند آئیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز پڑھا رہے تھے دوران جماعت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ بندے کی تعریف کو رب نے سن لیا ہے، اور اس کلمہ کے بعد مقتدی کیا کہتا ہے؟ مقتدی پھر اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے ربنا ولک الحمد۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی صدر پاکستان لائن پر ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ایم پی اے صاحب اس وقت لائن پر ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تیری لائن اپنے پروردگار سے سیدھی ہے، تو اب رب سے بات کر سکتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد، اللہ ساری تعریفیں تیری۔ ایک صحابی نے کیا کلمہ کہا؟ اس نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اب ذرا اس کا معنی سنیں، حمدن کثیرا طیبا، بے حد و بے حساب اللہ کی تعریف ہے، پاکیزہ، عیب کے بغیر، اور ختم ہی نہ ہو، ہر وقت تعریف ہوتی رہے۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ کی تعریف ہوتی رہے، برکتیں ہوتی رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا من المتکلم، کس نے یہ کلمات جو ہے وہ نماز کے دوران پڑھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہو چکا تھا۔ اب جو پڑھنے والا صحابی ہے وہ ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں میں نے یہ کلمات تو کہہ دیے ہیں، اب پتہ نہیں مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس نوعیت کی ڈانٹ پڑے گی۔ وہ خاموش ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا من المتکلم، کون ہے یہ کلمات پڑھنے والا؟ وہ پھر ڈر گیا، خاموش ہے۔ فرمایا میں نے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا ہے دوران نماز، ہر فرشتہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ کلمہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ کلمات کیسے پڑھے ہیں سنیے۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور بعض احادیث کے اندر ہے لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعدہما انت اہل الثناء والمجد۔ اللہ زمین و آسمان کے برابر، مٹی کے ذرات کے برابر، پانی کے قطرات کے برابر، ایٹم کے ذرات کے برابر، یہ الیکٹران اور نیوٹران جو ہے یہ اتنے ذرات ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی ان کو گن نہیں سکتا۔ اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں۔
لکل حمد بالسماوات وملء الارض وملء ما شئت. اللہ تیری تعریف جس طرح تیرے آسمانوں کی مخلوقات ہے، وسعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، ملء السماوات، اور اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کی جو گہرائیاں ہیں، انسانوں نے ایک سورج دریافت کیا ہے جو زمینی سورج سے 100 گنا زیادہ بڑا ہے، اور ایسی کہکشائیں اور گلیکسیاں ہیں کہ ہماری زمین ان کہکشاؤں کے مقابلہ میں ایک ذرہ کی حیثیت رکھتی ہے. تو آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے کیسے کلمات استعمال کیے ہیں. اس کی مثال تورات، زبور، انجیل دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. تو جو لوگ تہجد پڑھنے والے ہیں، نمازوں کے شوقین ہیں، ذکر و اذکار کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متروک اور بھولی ہوئی سنت ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں. ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرے اور ان کلمات کو نماز کے اندر پڑھا کرے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعدہما. اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اللہ کی قسم ہے کوئی بڑے سے بڑا امام محدث بھی اس کے ترجمے کا حق نہیں ادا کر سکتا کہ اللہ تیری تعریفیں ہیں کائنات کی وسعت کے برابر، آسمانوں کی گہرائیوں کے برابر، اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں ملء الارض، ملء الارض، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. میں نے اس لیے کہا کہ یہ جو ذرات ہے کائنات کے اندر، ان ذرات، یہ ایک صرف قسم ہے، ان ذرات کے برابر اللہ تعالیٰ تیری تعریف ہے. اب آ جائیے ایک اور مثال دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے کہ وہ تعریف کوئی اور نبی نہیں کر سکے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے. کس لیے جائیں گے؟ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی قسم کی سفارشیں کریں گے، شفاعت کریں گے. ہم یہ جو کہتے ہیں نا شفیع للمذنبین، شفیع کا معنی سفارش کرنے والا، للمذنبین گناہگاروں کی سفارش کرنے والا. اللہ نے جس طرح اس دنیا کائنات میں آمنہ کے لال کو سب سے بلند و بالا درجہ دیا ہے، حضرات یہی درجہ آخرت کے اندر بھی ہے اور یہی درجہ جنت کے اندر بھی ہے. آخرت کے اندر درجہ کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کیا آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، آپ اللہ سے کہیں کہ ہمارا جو حساب و کتاب ہے اس کو شروع کیا جائے. ابھی لوگ جو ہیں وہ جنت و جہنم میں نہیں گئے، ابھی حساب و کتاب جو ہے اس سلسلے کو شروع کرنے کی سفارش کی بات ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری بیوی کو کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. نوح جو ہیں ان کے پاس جاؤ، اول الرسول ہے، پہلے نبی حضرت آدم ہے اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو ان کے پاس جاؤ، اللہ کے برگزیدہ ہیں، 1000 سال کے قریب انہوں نے دین کی دعوت دی ہے، لوگوں کو بڑی صعوبتیں اٹھائی ہیں. تو ان کے پاس جاؤ. لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے پہلے برگزیدہ رسول ہیں. تو وہ کیا کہیں گے؟ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے.
اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش سے منع کیا، تو آج اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو کوئی جواب نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ ابراہیم کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں۔ حضرت ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کیا کہیں گے؟ مجھے آج اپنی جان کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے باپ کے بارے میں سفارش سے منع کیا تھا، آج اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ آپ جو ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور موسیٰ کیا کہیں گے؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، میں نے بندے چھڑواتے ہوئے ایک بندے کو مکہ پنچ مارا تھا، فقضا، وہ مر گیا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھ لیا تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ میں ان مسلمانوں کو یہ حدیث سنا کر دعوت دینا چاہتا ہوں، آج یہ جو تمہارا تصور ہے ہمیں فلاں پیر فلاں بزرگ بچا لے گا، مجھے بتائیے اس کائنات میں انبیاء سے بڑا کون سا بزرگ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لیا، آج اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، اللہ کے سامنے میں بات نہیں کر سکتا۔ اقلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ وہ لوگ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو چاہے کریں، سیاہ اور سفید کریں، وہ لوگ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ منکر اور نکیر قبر میں آئیں گے تو بابا جی جواب دیں گے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اللہ کے لیے وہ سوچ کریں، وہ ایک لحظہ کے لیے تصور کریں کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور جب اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی میں ایسے کلمات کے ساتھ اس وقت تعریف کروں گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا ایسے کلمات کے ساتھ، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے وہ کلمات جو اپنی تعریف کے ہیں دنیا میں مجھے نہیں بتائے، جب میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا اللہ تعالیٰ وہ تعریف کے کلمات مجھے بتائے گا، اور میں جب ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع راسک اشفا تو شفا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیں اور سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر رحمت جو ہے نا وہ تسبیح کرنے والے، تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تمجید، تحلیل، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ حضرات تو یہ مطلب و معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد ہیں، صرف ایک تعریف کا کلمہ ہے، صرف ایک، کہ جس تعریف کے کلمے کی کوئی مثال دنیا کے کسی مذہب اور کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ایک کلمہ لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعدہما۔ حضرات اب نبی علیہ السلام جو ہیں وہ نبی التوبہ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے اپنا نام خود بتایا ہے،
فرمایا انا نبی التوبہ. نبی التوبہ کا معنی کیا ہے؟ 3 باتیں پہلے سمجھ لیں. پہلی بات، جو بتوں کے پجاری ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا. اور جو یہودی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد و بشر جو ہے وہ نیکوکار بھی فجار بھی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہم جہنم میں جائیں گے اور پھر جہنم سے نکلیں گے. اور جو عیسائی ہیں وہ نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور مار ہے، اور اس لعنت اور مار کا کفارہ مسیح نے لعنتی موت مر کر دیا ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ کسی نبی کے بارے میں یہ کلمات کہیں یا اپنے بارے میں یہ کلمات کہیں کہ ہم لعنتی ہیں، ہم جہنمی ہیں، یا ہم نے مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا. اللہ کے نبی دنیا میں آئے عدل و انصاف کا پیغام لے کر، احتساب کا نظام لے کر، تزکیہ کی فکر لے کر، نیکی کی طہارت لے کر اور برائی سے بچنے کی فکر لے کر، یہ عقیدہ لے کر، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور سنتے جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے سے اللہ تعالیٰ خود بات کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجَمَانٌ، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا، ہر بندے سے اللہ خود بات کرے گا. یہ فکر جو ہے یہ انسان کو نیکی کا حریص بناتی ہے، اور یہ فکر جو ہے وہ انسان کو گناہ سے بچنے اور دور رہنے کی فکر عطا کرتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقیدہ آخرت لے کر آئے. اگر عقیدہ آخرت اور احتساب بندے سے نکال دیا جائے، ہر بندہ جو ہے وہ فرعون ہو، ہر بندہ جو ہے وہ اس کائنات میں متکبر ہو، اور پھر اللہ کی گرفت اور پکڑ جو ہے وہ اللہ دنیا کے اندر بھی نشانیاں دکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت جو شاہی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ملک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عدل و انصاف ہے، قیامت کے دن اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ، اور کہاں ہے دنیا کے بادشاہ. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بات کر سکے. حضرات، اسی فکر کا ایک مسئلہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو کہ یا اللہ دنیا و آخرت میں ہماری پکڑ نہ کرنا. اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی اہلی و مالی و فی دینی و دنیای، اے پروردگار عافیت کا تجھ سے سوال ہے، میں پر تقصیر ہوں، گناہوں سے بھرا ہوں، تیرے فضل پہ تیرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں، دنیا میں بھی میری پکڑ نہ کرنا اور آخرت میں بھی مجھ سے سوال نہ کرنا. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس سے سوال ہوا وہ ہلاک ہو گیا، وہ مارا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت ہی مانگتے رہو کہ دنیا میں بھی ہمیں عافیت سے نواز اور ہمیں آخرت میں بھی عافیت سے نواز. حضرات، اب نبی التوبہ جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ وہ ہمارے لیے پیغام لے کر آئے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، زمین کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہو وہ اپنے بادشاہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے، اللہ تعالیٰ 10 گنا رحمت کے ساتھ اس کا استقبال کرے گا.
ہمارے نبی یہ پیغام لے کر آئے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور ہمارے نبی پیغام لے کر آئے اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم بالحسنات، کہ اللہ تعالیٰ پختہ توبہ کرنے والوں کی جو گناہ ہیں ان گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. ایک آدمی 30 سال بے نماز رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نمازی بننے کی توفیق دی. پھر لوگ بڑی فکر رکھتے ہیں کہ نماز یہ کمال نعمت ہے، کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی دوستی اور قرب والی نعمت ہے. حضرات ان کی پھر فکر ہوتی ہے کہ ہم تو نمازیں نہیں پڑھ سکے، کیا بنے گا. کچھ لوگ ان پر مشقتیں ڈال دیتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ نماز پڑھتے رہو. ایسا نہیں ہے، توبہ ہے، جو گزر گئی ان کی توبہ ہے. اور پھر جب آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے، اگر 30 سال نہیں پڑھی توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ 30 سال نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. یہ اس کے وعدے. اب میں یہ جو اعتقادی اور نظریاتی بحث ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی حصہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات بتائے کہ ہماری اکثریت اس سے غافل ہے، تو ہماری جو اکثریت ہے وہ کثرت توبہ سے بھی غافل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کا رسول ہونے کے باوجود 70 سے زائد مرتبہ روزانہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. ایک حدیث کے اندر ہے، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہونے کے باوجود 100 مرتبہ روزانہ میں استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہوں. میرے بھائیوں دوستوں، موجودہ دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی مردہ ہو چکی ہے. میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، جو مذہبی لوگ ہیں ان میں سے بھی چند، یعنی سینکڑوں میں سے 1-2 افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. روزانہ 100 مرتبہ استغفار. اچھا، استغفار جو ہے اس کو چھوڑنے کے بڑے نقصانات ہیں. استغفار کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان مقروض ہوتا ہے، استغفار کو چھوڑنے کی وجہ سے برکت جاتی ہے، استغفار کو چھوڑنے کی وجہ سے نیکیوں سے محروم ہوتا ہے، اور استغفار کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہوں کے اندر آلودہ رہتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا. فرمایا جو بندہ استغفار جو ہے اس کو اختیار کیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، مصیبتوں سے نجات کا دروازہ کھول دیتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. امام حسن البصری اسلام کے اندر بہت بڑی پرسنالٹی ہے، تابعین کے سردار ہیں، کبار صحابہ کرام کی اور بہت سے صحابہ کرام کی انہوں نے رفاقت و صحبت پائی. ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، تو آپ کوئی عمل بتائیں. فرمانے لگے استغفر اللہ. آج امت جو ہے سموم سے پریشان ہے. میں اپنے حکمرانوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اس بات پر تو تحقیق کریں کہ سموم جو ہے یہ سب سے پہلے کہاں آئی تھی، کس علاقے میں آئی تھی اور کن پر آئی تھی. آپ اس بات پہ تو غور کریں
یقین جانیے اجتماعی توبہ و استغفار کی ضرورت ہے، مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، رزق حلال کمانے اور کھانے کی ضرورت ہے، تعلق باللہ کی ضرورت ہے، اور یہی استغفار کا مطلب اور معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو کچھ بھی حائل ہے سب کی نفی کر دینا اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو استوار رکھنا، یہ معنی اور مطلب ہے استغفار کا۔ تو انہوں نے کہا بھئی استغفر اللہ پڑھے۔ ایک اور آ گیا، اس نے اپنی مالی بدحالی کا شکوہ کیا، مخلوق الحال ہوں، دکھارا ہوا ہوں، ایسا گرا ہوں کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ انسان جو ہے وہ جب مالی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی اس کے قریب نہیں آتا، کوئی اس کی خبر گیری نہیں کرتا، بس مرے گا تو اس کے جنازے پہ آئیں گے، اس سے پہلے اس کے قریب نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہر کے اندر، دریا کے اندر ڈوبنے والے بندے کی طرح ہے کہ اگر کوئی بچانے کے لیے گیا نا تو یہ اس کو بھی ڈبو دے گا، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا۔ تو اس نے کہا میں مفلوق الحال ہوں، بڑی بری حالت ہے مالی طور پر۔ تو فرمانے لگے استغفار کیا کر، استغفار استغفار۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا بے اولاد ہوں، بیٹے کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے استغفر اللہ، استغفار کیا کر۔ ایک اور آیا، باغیچہ ہے، کھیت ہے، فصل ہے، جھاڑ نہیں ہوتا، پھل نہیں لگتا۔ فرمانے لگے استغفار کیا کر۔ تو شاگردوں نے پوچھا مریض الگ الگ ہے، دوائی سب کو ایک ہی دیتے جا رہے ہیں، استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو۔ فرمانے لگے کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ جو چار چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مستتر رکھی ہیں، جوڑی ہوئی ہیں، کس کے ساتھ؟ استغفار کے ساتھ۔ حضرات یہی وجہ ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو اپنی صفات، اپنے نام بیان کیے ہیں وہ کس کے بارے میں کیے ہیں؟ وہ معافی اور توبہ اور استغفار، اس کے بارے میں کیے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے غافر الذنب۔ غافر الذنب کا کیا معنی ہے؟ گناہ کو معاف کرنے والا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے میرے بندو بتاؤ کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہو کانا غفارا، غفار جو ہے آپ کو پتا ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، فعال، یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا معاف کرنے والا ہے کہ گناہ کے اثرات کو بھی نہیں رہنے دیتا، ہر شے تو کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے عمدہ مثال اللہ کے نبی کا کلام ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ مجھ میں اور میرے گناہوں میں ایسے دوری ڈال دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری۔ آج اس فکر سے بھی ہماری زندگیاں خالی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا، وہ غفور الرحیم ہے، غافر، غفار، غفور، اور یہ تینوں اس کے نام جو ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ توبہ کے ساتھ ہے، معافی کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے۔ اور پھر دیکھیے سبحان اللہ،
नबी अलैहिस्सलाम आपकी जितनी भी दुआएं, उन तमाम दुआओं में अल्लाह ताला की तारीफ के बाद सबसे ज्यादा अपने गुनाहों का एतराफ और माफी के कलिमात हैं। दो सजदों के दरमियान आप क्या पढ़ते हैं? क्यों भाई? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। फिर आप क्या पढ़ते हैं? रब्बि ग़फ़िरली। फिर आप क्या पढ़ते हैं? रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह। मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे ज्यादा जो है वो इंसान। फिर आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिक। इस तरह के तौबा के कलिमात ऐसे सुनहरे कलिमात हैं कि कायनात में इसकी मिसाल नहीं मिलती। हजरात, एक और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी कुल्ला। या अल्लाह, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। दिक्कहू वजिल्ला, बरीक है, मुझे उनका एहसास नहीं होता। मैं इसकी मिसाल देता हूं। ये मोबाइल की जो बल्ले हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के करीब लोग जो हैं यस्तहिल्लूनल मआज़िफ़ा, मज़ामीर को, गानों को अपने लिए जो है वो हलाल कर लेंगे। मस्जिद के अंदर लोग बैठकर जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बेलें आती हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, ये वो सारी चीजें हैं कि जिस पर आज उलमा के अंदर भी कराहत बाकी नहीं है कि हम इसको बुरा जाने और समझे। हमारी जिंदगी का ऐसा ये हिस्सा नासूर बन चुका है। तो ऐसे कई गुनाह होते हैं कि जिनको इंसान गुनाह ख्याल ही नहीं करता। अब आप देखिए, हमारे नबी तौबा कैसे हैं, अल्लाह की कसम है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती कि उम्मत के अंदर गफलत है और ऐसे गुनाह भी होंगे कि लोग उनको गुनाह नहीं समझेंगे। या अल्लाह वो गुनाह भी माफ कर दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी कुल्ला दिक्कहू व जिल्ला, सिर्रहू व अलानिया, पोशीदा और ज़ाहिरी, कदीमहू व हदीसा, पुरानी और नए। कोई इन जैसे तौबा के कलिमात लाए तो सही। ये कलिमात किसके हैं? अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, बंदों के गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ताला का एक नाम है रहीम, रहमान दुनिया व रहीमहुमा, रहमान अला कुल्ली शै। और जो उसको मानता है, जो नहीं मानता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। और मुसलमान, तेरा रब सबका रब है। कोई उसको माने ना माने, लेकिन साथ ही उसने कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रहीम का माना क्या है? मोमिनीन के साथ, मुसलमानों के साथ रहीम। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला उसकी माफी के लिए उसका एक और नाम है काबिल तौब। काबिल तौब, इसका क्या माना है? तौबा को कबूल करने वाला। ये नहीं कि वो तौबा कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला अपने बंदों से कैसी मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला का एक और नाम है आपकी और मेरी माफी के लिए। वो क्या है? करीमुन। करीम का क्या माना है? सख्तियों से, आजमाइशों से, तंगियों से, मायूसियों से, महरूमियों से बंदे को निकालने वाला। और सबसे बड़ी मायूसी होती है मेरा गुनाह जड़ा है माफ होवेगा कि नहीं। यही वजह है कि हम रमजान के आखिरी अशरे और आखिरी अशरे की ताक रातों में क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन। गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह का एक और नाम है अफ़ुव्व। गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह का एक और नाम है तव्वाब। कोई मिसाल तो पेश करे कि इतने सारे अल्लाह के नाम जो हैं वो बंदों के गुनाहों की माफी के लिए, बंदों को अपने साथ जोड़ने के लिए,
بندوں پر مہربانی کرنے کے لیے، بندوں کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کے گناہوں کی جو سختیاں اور آزمائشیں اور گناہوں سے جو پریشانیاں ہیں اور جو گناہوں کے نتائج اور اثرات ہیں ان کو ختم کرنے والی ذات اور ہستی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ نبی التوبہ ہے ہمارے پیارے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے ایسی ایسی محبتیں مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، محبت کا انداز دیکھے، سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے اس حدیث کو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو کہ توبہ والے نبی ہیں۔ تو نبی التوبہ ہمارے پیارے نبی توبہ کا مکمل کانسیپٹ، ضابطہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اللہ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور اس کی بے حد و بے حساب۔ حضرات ایک اور لفظ ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کے اس تعلق کے لیے، اللہ لطیف بعبادہ، فرمایا میرے بندو مایوس نہ ہونا، تمہارا رب تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ لطیف، وہ کیسا مہربان ہے۔ آخری مثال دے کر بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے حدیث سنائی، ہر بندے سے اللہ بات کرے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ایک گناہگار کو اللہ اوٹ میں کر کے کہے گا بتا تو نے یہ گناہ کیے، وہ کہے گا یا اللہ کیے۔ اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کا پردہ تو نہیں کھولا، کہے گا یا اللہ نہیں کھولا۔ اللہ کہے گا اچھا اب کیا چاہتا ہے؟ کہتا مہربانی چاہتا ہوں، جیسے دنیا میں تو نے نہیں کھولے۔ اللہ کہیں گے جا میں پردے ڈالنے والا ہوں ستیر۔ حضرات اللہ کا یہ نام بھی ہمارے گناہوں سے تعلق رکھتا ہے کہ عیبوں پہ پردے رکھنے والا۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اللہ اگر عیب کھول دے کسی لڑکے لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، ماں باپ اولاد چھوڑ جائیں، اولاد ماں باپ چھوڑ جائیں اور یہ معاشرہ ایک جنگل کی مثال بن جائے۔ گناہوں پہ پردے رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کہے گا اچھا جا پھر ٹھیک ہے میں تو پردے رکھنے والا ہوں، جا میری مہربانی کے ساتھ تو میری جنت کے اندر چلا جا۔ تو یہ ہے اللہ عفو کریم، اللہ لطیف ہے، اللہ کریم ہے، قابل التوب ہے، تواب ہے، غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ تے دور دور نہ رہا کرو، اپنے رب کے ساتھ بات چیت، معافی، استغفار، توبہ، انابت اس کو جاری رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا